أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ 8 آیات پر مشتمل پہلا رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جافشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس سورے کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبتناک عنوان سے شروع کیا گیا ہے، جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیں تو یہ کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آ پہنچا حکم اللہ کا، تم جلد بازی نہ کرو۔ حکم اللہ سے مراد اس جگہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا اور ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جائے گا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہیبتناک لہجے میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آ پہنچا، یعنی پہنچنے ہی والا ہے، جس کو تم عنقریب دیکھ لو گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم سے مراد قیامت ہے،
اس کے آپ پہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے، اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قیامت کا قریب ہونا یا آپ پہنچنا بھی کچھ بعید نہیں لگتا۔ اس کے بعد کے جملے میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ پھر آگے آپ یہ دیکھیے کہ روح جو ہے نا، یہاں پہ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، تو یہاں پہ جو روح ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس کا مطلب ہے روح نبوت، جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے۔ یہ وحی اور پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ لوگوں کو، اے میرے رسول، لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کہ روح نبوت جہاں جس انسان پر بھی نازل ہوئی، یہی ایک دعوت لے کر آئی ہے کہ خدائی صرف ایک اللہ کی ہے، اور بس وہی اکیلا اس کا مستحق ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اس سے ڈرا جائے۔ کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی ناراضگی کا خوف، اس کی سزا کا ڈر، اس کی نافرمانی کے نتائج بد کا اندیشہ، انسانی اخلاق کا لنگر اور انسانی فکر و عمل کے پورے نظام کا محور بن کر رہے۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی نفی اور توحید کے اسبات میں جس کی دعوت اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں، اسی کی شہادت زمین و آسمان کا پورا کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔ یہ کارخانہ کوئی خیالی گورکھ دھندا نہیں ہے، بلکہ ایک سراسر مبنی بر حقیقت نظام ہے۔ اس میں تم جس طرف بھی چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، شرک کی گواہی کہیں سے نہیں ملے گی۔ اللہ کے سوا دوسرے کی خدائی کہیں چلتی نظر نہیں آئے گی۔ کسی چیز کی ساخت یہ شہادت نہیں دے گی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہین منت ہے۔ پھر جب یہ ٹھوس حقیقت پر بنا ہوا نظام خالص توحید پر چل رہا ہے، تو آخر تمہارے اس شرک کا سکہ کس جگہ رواں ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی تہ میں وہم و گمان کے سوا واقعیت کا شائبہ تک نہیں۔ یعنی کہ صرف یہ آپ کا وہم و گمان ہے کہ آپ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کبھی مزاروں پہ جا کے ان سے اپنی درخواستیں پیش کرتا ہے، یا یہ سب شرک میں آتا ہے نا۔ اور جو لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے نا، ان کو کیسے آپ نے خدائی میں شریک کر دیا؟ یا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور اس دنیا کے اندر ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک سسٹم ہے، اور وہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ پھر کہیں بھی آپ کو شرک کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ اس لیے تمام آثار کائنات آپ دیکھیں، خود اپنا وجود انسان اگر دیکھے تو یہ جو شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، یہ ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں۔
ایک یہ کہ اللہ نے نطفے کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث و استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے حجتیں پیش کر سکتا ہے، یعنی اپنا مقصد کے لیے اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے، حجتیں دلائل پیش کرتا ہے وہ۔ دوسرے یہ کہ جس انسان کو اللہ نے نطفے جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا، اس کی خودی کا طغیان تو دیکھو کہ وہ خود اللہ ہی کے مقابلے میں جھگڑے پر اتر آیا ہے۔ پہلے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت اسی استدلال کی ایک کڑی ہے جو آگے مسلسل کئی آیتوں میں پیش کیا گیا، اس کی تشریح پھر آگے بھی آئے گی۔ اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت انسان کو متنبع کرتی ہے کہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے پہلے ذرا اپنی ہستی کو تو دیکھو کہ کس شکل میں تم کہاں سے نکل کر کہاں پہنچے، کس جگہ تم نے ابتدا کی، کہاں پرورش پائی، پھر کس راستے سے تم برآمد ہوئے ہو کر دنیا میں آئے، پھر کن مرحلوں سے گزرتے ہوئے تم جوانی کی عمر کو پہنچے، اور اب اپنے آپ کو بھول کر تم کس کے منہ آ رہے ہو؟ اللہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت کر لی تم نے۔ اس نے یعنی اللہ نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ یعنی کہ اور پھر وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ آپ دیکھیے کہ بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں کہ کہاں کہاں اور کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں نا کہ اللہ نام و خلقہا کا بڑا مدار جو ہے وہ پالتو جانوروں پہ ہے، یعنی اونٹ، گائے، بکری۔ پھر پہلے ان کا ذکر فرمایا، پھر والانعام خلقہا، پھر انعام سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے 2 فائدے خاص طور پر بیان کر دیے۔ ایک لکم فیہا دفن، یعنی ان جانوروں کی اون سے انسان اپنے کپڑے اور کھال سے پوستین اور ٹوپیاں وغیرہ تیار کر کے جاڑے کے موسم میں گرمائی حاصل کرتا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ، یعنی انسان ان جانوروں کو ذبح کر کے اپنی خوراک بھی بنا سکتا ہے، اور جب تک زندہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا پیدا کرتا ہے۔ دودھ، دہی، مکھن، گھی اور اس سے بننے والی تمام اشیاء اس میں آ جاتی ہیں۔ اور باقی عام فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمُنَافِعُ، یعنی بے شمار منافع اور فوائد انسان کے جانوروں کے گوشت، چمڑے، ہڈی اور بالوں سے وابستہ ہیں۔ اس ابہام و اجمال میں سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دوا اور استعمالی اشیاء کے لیے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔ اس کے بعد ان چوپایا جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمہارے لیے جمال اور رونق کا ذریعہ ہے، خصوصاً جب وہ شام کو چراگاہوں سے تمہارے مویشی خانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گھروں سے چراگاہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مویشی سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آخر میں جانوروں کا ایک اور اہم فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانور تمہارے لیے بوجھل سامان دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمہاری اور تمہارے سامان کی رسائی جان جوکھوں کے میں ڈالے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی خدمت بڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں، اور آج ریل گاڑیاں اور ٹرک، ہوائی جہاز کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے مستغنی نہیں۔ کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نو ایجاد سواریاں بار برداری کا کام نہیں دے سکتی، پھر وہ انہی کے خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے۔
والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینہ، یعنی ہم نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو۔ اس میں برداری بھی ضمناً آ گئی، اور ان کو اس لیے بھی پیدا کیا کہ یہ تمہارے لیے زینت بنے۔ زینت سے وہی شان و شوکت مراد ہے جو عرفاً ان جانوروں کے مالکان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ آخر میں سواری کے 3 جانور جو ہے گھوڑے، خچر اور گدھے کا خاص طور سے بیان کرنے کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے متعلق بصیغہ استقبال فرمایا وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے۔ تو اس میں وہ تمام نو ایجاد سواری گاڑیاں بھی داخل ہیں جن کا کہ زمانے قدیم میں کوئی وجود نہیں تھا، جیسے ریل، کار، ہوائی جہاز وغیرہ جو اب ایجاد ہو چکے ہیں، اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئیں جو آئندہ زمانے میں ایجاد ہوں گی، کیونکہ تخلیق ان سب چیزوں کی در حقیقت خالق مطلق ہی کا فعل ہے۔ سائنس قدیم و جدید کا اس میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی دھاتوں میں قدرت ہی کی دی ہوئی عقل و فہم کے ذریعے جوڑ توڑ کر کے اس کے مختلف کل پرزے بنا لیے جاتے ہیں، اور اس میں قدرت الہیہ کی بخشی ہوئی ہوا، پانی، آگ وغیرہ سے برقی رو پیدا کرنے، یا قدرت ہی کے دیے ہوئے خزانوں سے پیٹرول نکال کر ان سواریوں کو استعمال کریں۔ تو سائنس قدیم و جدید مل کر بھی نہ کوئی لوہا پیتل پیدا کر سکی ہے، نہ ایلومینیم جیسی ہلکی دھات بنا سکی ہے، نہ لکڑی پیدا کر سکی ہے، نہ ہوا اور پانی پیدا کرنا کسی انسان کے بس میں ہے۔ اس کا کام اس سے زائد نہیں کہ اللہ کی قدرت کی پیدا کی ہوئی قوتوں کا استعمال سیکھ لے۔ دنیا کی ساری ایجادات صرف اسی استعمال کی تفصیل ہیں، اس لیے جب ذرا بھی کوئی غور و فکر سے کام لے تو ان سب نئی ایجادات کو تخلیق کے خالق کے مطلق کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں بنائی ہم اس کے فائدے کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جب یہ سامان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر کیسے نہیں ہوتا کہ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ تو پھر ہدایت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آنی ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا، دنیا میں بھیجا، تو دنیا کو استعمال کرنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمام ارد گرد مخلوقات جو ہیں انسان کے فائدہ انسان اس سے اٹھاتا ہے، اور وہ اللہ نے بنائی، تو ہدایات بھی تو اللہ کی طرف سے آنی چاہیے نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی بخشی ہوئی زندگی کو اللہ کی دنیا میں گزار رہا ہے اور ہدایت کے بغیر اپنی مرضی سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینا بھی تو ہمارا ہی ذمہ تھا، اس لیے کہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ تو یہ انتظام جو اللہ نے کیا ہدایت دینے کا، وہ نبوت کے ذریعے سے کیا۔ اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور کون سا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب میں تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے ہمیں راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل و فکر دے رکھی ہے، کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر بیٹھی ہے جو راہ راست کی صحیح دریافت میں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ اور نہ تم یہی کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ اس سے بڑھ کر بدگمانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ جانور ہونے کی حیثیت سے تو تمہاری پرورش اور تمہارے نشو و نما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے تم کو یوں ہی تاریکیوں میں بھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ پھر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا،
تو یعنی اللہ کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو جو نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اس نے اپنے اوپر عائد کی ہے اس طرح ادا کرتا کہ سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کی طرح برسر ہدایت بنا دیتا، لیکن اس کی مشیت کا تقاضا نہیں تھا۔ اس کی مشیت ایک ایسی ذی اختیار مخلوق کو وجود میں لانے کی متقاضی تھی جو اپنی پسند اور اپنے انتخاب سے صحیح اور غلط اور ہر طرح کے راستوں پر جانے کی آزادی رکھتی ہو۔ اسی آزادی کے استعمال کے لیے اس کو علم کے ذرائع دیے گئے، عقل و فکر کی صلاحیتیں دی گئیں، خواہش اور ارادے کی طاقتیں بخشی گئیں، اپنے اندر اور باہر کی بے شمار چیزوں پر تصرف کے اختیارات عطا کیے گئے، اور باطن اور ظاہر میں ہر طرف بے شمار ایسے اسباب رکھ دیے گئے جو اس کے لیے ہدایت اور ضلالت دونوں کے موجب بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا اگر وہ پیدائشی طور پر راست رو بنا دیا جاتا، اور ترقی کے ان بلند ترین مدارج تک بھی انسان کا پہنچنا ممکن نہ رہتا جو صرف آزادی کی صحیح استعمال ہی کے نتیجے میں اس کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے اور اس کے امتحان کا منشا بھی پورا ہو اور راہ راست بھی معقول ترین طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے پہلا رکوع بیان کیا ہے، اور کوشش کروں گی کہ کچھ اور بھی آپ کے لیے تلاوت کرنے اور آپ کے سامنے اللہ کی باتیں اگلے پروگرام میں پیش کروں میں۔ اور لیکن ایک بات میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنا قرآن کھولیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا مقصد یہاں آپ کو توجہ دلانا ہے، اور میں آپ سے مخاطب اس لیے ہوتی ہوں کہ آپ کو اللہ سے جوڑ دوں، آپ کو صحیح راستے کی طرف میں بس ایک ٹارچ دکھاتی ہوں، اور آپ سے کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح راستے کا چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھے راستے پر چلنے کی اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، نہ کہ اللہ کا غضب۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔